محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیوی کا انتقال ہوا تو سسرال والوں نے مجھ کو بتائے بنا ہی تدفین کر دی۔ میں غم سے نڈھال تھا، مگر پردیس سے چھٹی نہ ملی۔ 6 سال کے بعد جب میں پاکستان لوٹا تو بیوی کی قبر ڈھونڈتا ہوا جیسے ہی قبرستان پہنچا، ایک 6 سال کی بچی مجھ سے بابا کہہ کر لپٹ گئی۔ جیسے ہی اس کے چہرے پر نظر پڑی، یہ تو دیکھ کر میری روح کانپ گئی تھی کہ وہ بچی۔ ایئرپورٹ پر سبھی لوگ موجود تھے، لیکن بس وہ موجود نہیں تھی۔ میرا دل ایک دم سے بھاری ہوا تھا۔ شرم کی وجہ سے میں نے کسی سے پوچھا بھی نہیں کہ حجاب مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے کیوں نہیں آئی۔ 2 ماہ پہلے میرا نکاح میری خالہ زاد کزن سے ہوا تھا، جو میری بچپن کی محبت تھی۔ اچانک حالات کچھ ایسے بنے کہ مجھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اٹلی جانا پڑا، جہاں پر میرے ماموں کا اپنا ریسٹورنٹ تھا، اور انہیں دل کی بیماری نے مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنا کام کاروبار کسی اپنے کے حوالے کر کے خود کچھ عرصہ آرام کر لیں۔ میری خالہ میرے باہر جانے پر رضامند نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد اپنی بیٹی کی رخصتی کر دیں، لیکن ہمارے گھر کے حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ ہم فی الحال شادی نہیں کر سکتے تھے۔ اسی بات پر امی اور خالہ کے بیچ میں کافی زیادہ بحث بھی ہو گئی، اور خالہ نے غصے میں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ میں نکاح کر کے ان کی بیٹی کو بیچ راستے میں لٹکا کر جانے والا ہوں، تو وہ کبھی اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ نہ کرتی۔ اور یہ بات بھی ٹھیک تھی۔ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ میری واپسی کب ہوگی۔ اٹلی جانے کا سارا خرچ تو میرے ماموں نے کیا تھا، لیکن میری امی اور ابو نے میرے کندھوں پر گھر کی تعمیر اور بہنوں کی شادی کا بوجھ رکھ کر مجھے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی تھی۔ میں گھر میں سب سے بڑا تھا۔ جب سے تعلیم مکمل کر کے میں نے نوکری شروع کی تھی، گھر کی تقریباً ساری ذمہ داری ہی میرے کندھوں پر تھی۔ ابو جان جو کچھ کماتے وہ امی کو لا کر دے دیتے، اور امی جان میری بہنوں کی جہیز کی تیاری میں لگا دیتی تھی۔ میرا حجاب سے نکاح صرف میری ضد کی وجہ سے ہوا تھا، ورنہ امی جان اسے کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی۔ جیسے جیسے میرے باہر جانے کے دن نزدیک آ رہے تھے، راتوں کو کال پر حجاب کا رونا بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، اور میرا خود کا دل بھی اسے روتا ہوا دیکھ کر کمزور پڑ جاتا تھا۔ اس نے کئی بار کہا کہ میں اٹلی جانے سے منع کر دوں، لیکن میں ایسا نہ کر سکا۔ ایک ہفتہ پہلے وہ کافی دیر تک روتی رہی، اور پھر غصے سے فون بند کر کے چلی گئی۔ مجھے بھی اس کی ضد پر غصہ تھا، اس لیے میں نے اسے منانے کی کوشش نہیں کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے میری روانگی کا دن آ گیا۔ خالہ اور خالو تو ایئرپورٹ پہنچے، لیکن حجاب ان کے ساتھ نہیں تھی۔ میں تھکے تھکے قدموں سے سب سے مل کر ایئرپورٹ کے اندر داخل ہو گیا، جہاں کچھ ہی فاصلے پر ایک آہنی پرندہ کھڑا ہوا تھا، جو میں نے اپنوں سے بے تحاشا دور لے کر جانے والا تھا۔ مجھے اس وقت وہ ہوائی جہاز ایسا لگ رہا تھا جیسے موت کا فرشتہ میری روح قبض کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ میرے دل پر بوجھ بڑا تھا، اور میرے دل و دماغ پر کچھ سرگوشیاں سی گونجی تھی۔ میرے دل سے بے اختیار سسکی سی نکلی تھی، حجاب ذرا سی دیر کو آ جاتی، آخری بار تمہارا چہرہ دیکھ کر کم سے کم اس طویل سفر اور مسافت کو طے کرنے کی ہمت تو میرے اندر پیدا ہو جاتی۔ میں نے اس سے تصور میں شکوہ کیا تھا، اور یوں میں دیار غیر میں جا کر اتر گیا تھا۔ ماموں جان طبیعت کے بہت اچھے تھے، لیکن ان کی مقامی بیوی کسی ہٹلر سے کم نہ تھی۔ وہ بالکل بھی عزت نہ کرتی، نہ تو میری اور نہ ہی کسی دوسرے ملازم کی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اماں جان کا بار بار فون آ جاتا، وہ مجھے سب کی خیریت کے بارے میں بتاتی، لیکن حجاب کا ذکر بھی نہ کرتی۔ اور پھر میں نے ایک روز ان کے گھر فون کیا تو خالہ نے کال اٹھائی، اور پھر حجاب کو پکارتے ہوئے فون اسے تھما دیا۔ سلام کے بعد کافی دیر تک وہ خاموش رہی۔ میں اس سے معافی مانگتا رہا، لیکن وہ بات کرنے پر راضی نہیں ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 6 ماہ گزر گئے۔ اچانک ایک روز مجھے واٹس ایپ پر اماں جان کی کال موصول ہوئی۔ اماں جان شدید غصے میں تھی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں فوراً سے حجاب کو طلاق دے دوں۔ یہ سن کر میں حیران و پریشان رہ گیا، لیکن اماں جان بار بار اصرار کرتی رہیں۔ جب میں نے غصے سے پوچھا تو کہنے لگی کہ تم وہاں پردیس چلے گئے، اور اس سے جوانی سنبھالی نہ گئی، اتنا بھی لحاظ نہ رکھا کہ وہ شادی شدہ ہے،
نہ جانے کس بدبخت کے ساتھ منہ کالا کر لیا اور اب اس گناہ کے بوجھ کو اٹھائے پھرتی ہے۔ مجھے شکیلہ کو اپنی بہن کہتے ہوئے بھی گھن محسوس ہو رہی ہے۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ یہ لوگ اتنے گھٹیا اور بے حیا ہیں تو میں تمہارا رشتہ کبھی بھی ان کے گھر نہ کرتی۔ اماں نہ جانے کیا کیا بولے چلی جا رہی تھی اور میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں نے اماں جان کو کچھ کہے بنا فون بند کر دیا اور فوراً خالہ کے گھر فون ملا لیا تھا۔ شکیلہ خالہ نے جیسے ہی کال اٹھائی میں نے انہیں کہا کہ میری حجاب سے بات کروا دیں، تو انہوں نے کہا بیٹا وہ تو اپنی بہن کے گھر مری گئی ہوئی ہے، پہاڑی علاقہ ہے، سگنل وغیرہ نہیں ہوتے، کبھی کبھار جب شہر جاتے ہیں تو بات ہو جاتی ہے۔ خالہ نے مجھ سے بہت اچھے طریقے سے بات چیت کی اور کسی بھی بات کا اندازہ نہیں ہونے دیا تھا۔ میں نے بے دلی سے فون رکھ دیا۔ میں اپنی حالت کسی کو بھی نہیں کہہ پا رہا تھا۔ میرے دل اور دماغ میں بہت بری طرح سے جنگ چھڑ چکی تھی۔ میں نے بہت سی کوشش کی کہ مجھے میری مامی چند دن کی چھٹی دے دے، لیکن انہیں تو میری صورت میں جیسے کوئی ہیرا مل گیا تھا، کیونکہ میں جب سے ریسٹورنٹ پر جانے لگا تھا 1 روپے کی بھی بے ایمانی یا ہیرا پھیری کبھی نہیں کی تھی۔ دوسرے ملازموں کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ میں ہارون احمد کا بھانجا ہوں، اس لیے وہ بھی میری عزت کرتے اور میرے سامنے کسی کام کاج میں گڑبڑ کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ ماموں جان کی طبیعت دن بدن بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ہارون ماموں اور الزبتھ مامی کی ایک ہی بیٹی تھی، سارا، جو انتہائی بگڑی ہوئی اور گھمنڈی لڑکی تھی۔ وہ ہر روز کسی نہ کسی نئے بوائے فرینڈ کو لے کر ریسٹورنٹ پر پہنچ جاتی اور اپنی ماں سے پیسوں کا تقاضا کرتی تھی۔ مامی کبھی تو اسے کچھ پیسے دے دیتی اور کبھی دونوں ماں بیٹی چیخ پکار کرتی رہتی۔ اس کے لباس کو دیکھ کر اکثر میں شرمندہ ہو جاتا۔ کئی بار وہ نشے میں دھت ہوتی اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ سر عام ہی غیر اخلاقی حرکات کرتی رہتی۔ انہی دنوں اماں جان نے مجھے فون کیا اور کہا کہ ہارون بھائی کی خواہش ہے کہ تم ان کی بیٹی سارا کے ساتھ اپنی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرو، وہ ابھی کم عمر ہے اور ماحول کے اثر میں ہے۔ تم اگر خلوص سے کوشش کرو گے تو امید ہے وہ جلد ہی تمہاری طرف مائل ہو جائے گی۔ اماں جان کی یہ بات سن کر مجھے بہت سخت غصہ محسوس ہوا اور میں نے انہیں صاف منع کر دیا۔ مامی کا رویہ بھی میرے ساتھ دھیرے دھیرے نرم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اچانک کہ ماموں جان کا انتقال ہو گیا۔ مامی اس روز پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ سارا پچھلے 3 دن سے گھر نہیں لوٹی تھی، نہ جانے وہ کہاں پر تھی۔ ماموں کی تدفین کی ساری ذمہ داری مسجد کمیٹی کے ارکان نے ادا کی، کیونکہ ہارون ماموں مسلم کمیونٹی کے بہت زیادہ سرگرم رکن تھے۔ میں خود بھی بڑا افسردہ سا تھا۔ اماں بھی اس خبر پر غم سے نڈھال تھی۔ شکیلہ خالہ نے بھی فون کر کے مامی سے تعزیت کی تھی۔ مامی روانی سے اردو بولتی تھی تو اس بات سے بے حد خوشی تھی کہ اس کی نندوں نے مشکل وقت میں اس سے ہمدردی جتائی ہے۔ اچانک ایک روز شکیلہ خالہ کی کال موصول ہوئی اور انہوں نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ حمزہ بیٹا، حجاب کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ اپنی بہن کے گھر سے پانی بھرنے کے لیے نکلی تھی اور واپسی میں ایک پتھر سے سلپ ہو کر وہ گہری کھائی میں جا پڑی تھی۔ 2 روز کے بعد اس کی میت وہاں سے نکال لی گئی تھی۔ خالہ نے مجھے بتایا کہ وہ خود بھی بیٹی کے جنازے پر نہیں پہنچی، کیونکہ راستے بند تھے اور یوں حجاب کی تدفین اس کے بہنوئی اور اس کے گھر والوں نے خود ہی کر ڈالی تھی۔ میں یہ خبر سن کر پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رو پڑا تھا، اور یوں میری بچپن کی محبت اور میری بیوی مجھ سے جدا ہو گئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مامی مجھے پاکستان بھیج دیں، لیکن انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہنے لگیں حمزہ بیٹا، اب میرا واحد سہارا تم ہی ہو۔ اگر تم چلے گئے تو یہ کاروبار تباہ و برباد ہو جائے گا، اور تمہارے ماموں کی بیماری کی وجہ سے اب میرے پاس کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ یہ ریسٹورنٹ تمہارے ماموں کا خواب تھا، اگر یہ تباہ ہو گیا تو شاید پھر میں بھی زندہ نہ رہ سکوں۔ اماں کی کال آئی تو وہ بھی مجھے کہنے لگی اچھا ہی ہوا کہ اس بے حیا لڑکی کی وجہ سے خاندان کی عزت مزید نیلام نہیں ہوئی اور وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی، یا شاید شکیلہ نے خود ہی داماد کو کہہ کر اس کا کام تمام کروا دیا ہو۔ اماں اتنی دلجوئی سے اس کے بارے میں بات کر رہی تھی
کہ مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں اندر ہی اندر پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا، لیکن افسوس، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ سارہ نے اپنی مرضی سے ایک سیاہ فام سے شادی کر لی۔ مامی اس بات سے بالکل ٹوٹ کر رہ گئی۔ وہ اب ریسٹورنٹ پر بھی نہیں آتی تھی۔ مجھے ان کے ساتھ رہ کر ان کی عادت ہو گئی تھی، اور ان کا رویہ بھی میرے ساتھ بالکل ایک ماں کی طرح کا ہو گیا تھا۔ اس موقع پر میں نے ان کا بڑا خیال رکھا اور انہیں سمجھاتا بھی رہا کہ سارہ خود مختار ہے، اپنی مرضی کی مالک ہے۔ اگر اس نے شادی کر لی ہے تو بس یہ دعا کیا کرے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہے۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میں گھر پر کال کم سے کم کرتا، کیونکہ جب بھی کال کرتا اماں کے پاس ایک لمبی لسٹ ہوتی فرمائشوں کی۔ میری دونوں بہنوں کا رشتہ بڑی اچھی جگہ پر طے پا گیا تھا، اور اب اماں جان ہر وقت جہیز کی لمبی لسٹ کا رونا روتی رہتی، اور میں تقریباً اپنی ساری ہی تنخواہ پاکستان بھیج کر خود ہاتھ کھینچ کر مشکل کے ساتھ گزارا کرتا تھا۔ مجھے اٹلی آئے 3 سال ہو گئے۔ بہنوں کی شادی کی تیاری زور و شور سے جاری تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ پاکستان پہنچ کر بہنوں کی شادی میں شرکت بھی کر لوں گا، اور خالہ شکیلہ سے مل کر اپنی بیوی کی تعزیت بھی کر لوں گا، لیکن یہ دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا جب اماں اور بہنوں نے دو ٹوک انداز میں یہ کہہ دیا کہ فی الحال پاکستان آنے کی ضرورت ہی کیا ہے، جو پیسے ٹکٹ کے لگیں گے ان پیسوں سے اچھا خاصا سامان آ جائے گا۔ میں حیران و پریشان تھا کہ یہ وہی ماں اور بہنیں تھیں جو پاکستان میں ہر وقت میرے صدقے اتارا کرتی تھیں، اور اب انہیں میرا گھر واپس پلٹنا بھی گوارا نہیں تھا۔ یہی تلخ زندگی تھی۔ پردیسیوں کی بہنوں کی شادی ہو گئی، اب واپسی کا سوال ختم ہو گیا۔ اماں ابا گھر بنانے کی جو فرمائشیں کی میں اس کو پورا کرتا رہا، اور میری ذات گھر والوں کے لیے صرف ATM مشین بن کر رہ گئی تھی۔ پھر میں نے چھوٹے بھائی کی تعلیم کا سارا بوجھ مجھ پر ڈال دیا گیا۔ مامی اکثر مجھے دیکھ کر کہتی تھی کہ تم سب کچھ پاکستان کیوں بھیجتے ہو، کبھی کچھ اپنے لیے بھی جمع کرو، کل کو تمہاری زندگی گزارنے کے لیے بھی تو کچھ نہیں ہوگا۔ اور میں تلخی سے مسکرا دیتا تھا۔ مامی کی بیٹی سارہ کا اس کے سیاہ فام شوہر نے برا حال کر رکھا تھا۔ وہ نشہ کرتا تھا، سارہ کو مار پیٹ کر کام کرنے کا کہتا۔ سارہ اس دوران 2 بیٹیوں کی ماں بن چکی تھی۔ کئی بار وہ اپنی ماں کے پاس آئی مدد مانگنے، لیکن مامی نے غصے میں اس کو گھر سے نکال دیا اور کچھ بھی نہیں دیا۔ وہ کئی جگہ کام کرتی تھی۔ ایک روز مجھ کو معلوم ہوا کہ اس نے نائٹ کلب میں نوکری کر لی ہے۔ یہ سن کر مجھ کو بہت تکلیف ہوئی۔ وہ میری ماموں زاد کزن تھی، ہماری عزت تھی۔ میں فوراً جا کر اس سے ملا۔ وہ مجھ کو دیکھ کر رونے لگ گئی تھی۔ اس نے اپنی بدتمیزیوں پر مجھ سے معافی مانگ لی۔ میں نے اس کو اپنے پاس سے جمع کچھ رقم دی اور اس کو کہا کہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ دے، کیونکہ اس کی بیٹیوں پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کی ماں کو راضی کر لوں گا، اور سارہ نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا۔ میں نے مامی کو سارہ کو گھر واپس رکھنے کے لیے راضی کرنا شروع کر دیا تھا۔ مامی بہت ناراض ہوئی اور پھر آخر میں ہار مان لی، لیکن انہوں نے مجھ سے ایک ایسی فرمائش کر دی جس کو سن کر میں خاموش رہ گیا تھا۔ سارہ کی بیٹیاں بہت پیاری تھیں۔ میں ان کو دیکھتا تو ان پر بہت ترس آتا تھا۔ میرے دل میں جلتی ہوئی پچھتاوے کی آگ اور بھی بڑھ جاتی تھی۔ مامی نے اپنا سب کچھ میرے نام کر دیا تھا۔ سارہ مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ وہ سارے گھر کا کام کاج کرتی، اپنی بچیوں کو سنبھالتی، اور پھر ریسٹورنٹ کے کچن میں آ کر بھی کام کرنے لگتی تھی۔ میں نے مامی کو بہت روکا تھا کہ وہ اپنا سب کچھ میرے نام نہ کرے، ان کی بیٹی کا اس پر حق ہے۔ تو مامی نے کہا کہ اگر اس لڑکی کو یہ پراپرٹی ملی تو یہ واپس گمراہ ہو جائے گی۔ میں اس لیے خاموش ہی رہ گیا تھا۔ مجھ کو اٹلی آئے 5 سال ہو گئے۔ گھر اب بھی میں فون کرتا تو آگے کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ تیار ہوتی، مگر اب میں نے پیسے بھیجنے میں کمی کر ڈالی تھی۔ چھوٹا بھائی تعلیم مکمل ہونے کے باوجود صرف عیاشی کرتا پھر رہا تھا۔ میں نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اب میں مزید اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ میری ماں نے مجھ کو بہت طعنے دیے، برا بھلا کہا، مگر میں ڈھیٹھ بن گیا تھا۔ جب بھی بہنوں کے گھر میں بچوں کی ولادت ہوتی تو اماں مجھ سے سونے کے زیور بنوانے کی ضد کرتی۔ اب میں نے ان کو بتا دیا تھا
کہ میں مزید ایسے خرچ پورے نہیں کر سکتا۔ حجاب کی یاد مسلسل میرے دل کو جکڑے رکھتی تھی۔ اکثر میں سارہ کی 2 سال کی بیٹی کو گود میں لے کر قریبی پارک چلا جاتا تھا۔ وہ بچی دھیرے دھیرے مجھے اپنا باپ سمجھنے لگ گئی تھی، کیونکہ اس کی رنگت بھی کچھ سانولی تھی اور میں بھی پاکستانی تھا، تو قریب سے گزرنے والے لوگ اکثر مجھے یہی کہتے ہوئے گزر جاتے تھے کہ آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ میں اس بچی کے ساتھ وقت گزار کر اپنے غم کو دھیرے دھیرے بھول رہا تھا۔ سارہ کی بڑی بیٹی جو 4 سال کی تھی، وہ ماحول بدلنے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈری سہمی اور خاموش سی رہتی تھی۔ نہ تو وہ اپنی نانی سے گھل مل رہی تھی اور نہ ہی میرے ساتھ۔ وہ ہر وقت بس اپنی ماں کے ساتھ ہی چپک کر رہتی تھی۔ مامی نے دوبارہ مجھ سے جب اپنا وہی سوال کیا تو میں نے ان کو ہاں کر ڈالی۔ انہیں پہلے سے معلوم تھا کہ پاکستان میں میرا نکاح میری خالہ زاد سے ہوا تھا، جو فوت ہو چکی ہیں۔ باپ کی طرف سے سارہ مسلمان تھی، لیکن مامی شروع سے ہی عیسائی مذہب کی پیروکار تھی، اس لیے سارہ نے بھی کبھی اسلام میں دلچسپی نہیں لی۔ میں نے مامی کو اپنی خواہش سے آگاہ کر دیا کہ میں کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری شدید خواہش ہے کہ میری شادی ایک مسلم لڑکی سے ہو۔ مامی میری یہ بات سن کر چپ کر گئی، خاموش ہو کر چلی گئی۔ 2 روز کے بعد مجھے خوشگوار حیرت ہوئی جب سارہ نے مجھ سے اسلام کے بارے میں کچھ سوالات پوچھے اور پھر مجھے کہا کہ وہ میرے ساتھ اسلامی سینٹر جا کر اسلام قبول کرنا چاہتی ہے۔ میں حیران و پریشان تھا۔ میں نے اسے اس کے سوالوں کے تسلی بخش جواب دے دیے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ صرف نکاح کرنے کے لیے تو مذہب تبدیل نہیں کر رہی نا۔ لیکن اس نے جو جواب دیا اسے سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ کم عمری سے ہی وہ غلط راستوں کی طرف نکل کر بہت پہلے ہی گناہ کی دلدل میں گر چکی تھی۔ وہ اب سیدھے راستے کی طرف واپس جانا چاہتی تھی۔ جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ اسلام میں سچی توبہ کرنے کے بعد اگر کوئی شخص واپس گناہ نہ کرے تو اس کی پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں، یہ سن کر وہ رو پڑی۔ جمعے کے روز اس نے مجھے اسلامی سینٹر جا کر اسلام قبول کر لیا۔ اس موقع پر مجھے دوسری خوشی تب حاصل ہوئی جب میری مامی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ دونوں ماں بیٹی روتی ہوئی چلی جا رہی تھیں اور مولانا صاحب انہیں مبارکباد دے رہے تھے۔ مامی میری طرف پیار سے دیکھ کر کہنے لگی، جو کام تمہارے ماموں پچھلے 30 سال میں نہ کر سکے تھے، وہ کام تم نے 5 سال میں کر دکھایا تھا۔ تمہارا رویہ، تمہارا رہن سہن، تمہارا اخلاق اور نظر کو جھکا کر رکھنا میرے دل میں بہت شروع دن سے ہی گھر کر گئے تھے۔ میں تو ایشیائی لوگوں سے سخت چڑھتی تھی، نفرت کرتی تھی، کیونکہ تمہارے ماموں جو مجھے ملے تھے تو وہ مکمل طور پر مغربی رنگ میں ڈھلے ہوئے۔ 5 سال تک ہم بغیر شادی کے ایک ساتھ رہے اور پھر بیٹی سارہ کی پیدائش پر انہوں نے مجھ سے شادی کر لی اور ان کا دھیان کبھی بھی مذہب کی طرف ہی نہیں رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سارہ بچپن ہی سے گھر سے باغی ہو گئی تھی اور پھر جیسے جیسے تمہارے ماموں بڑھاپے کی طرف بڑھنے لگے تھے تو انہیں خوف خدا یاد آ گیا تھا اور وہ اپنے گناہوں کا ازالہ کرنے کے لیے اسلامی سینٹرز کی تعمیر اور مسجدوں کے لیے ڈونیشن دیا کرتے تھے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں گمراہی سے نکال کر اسلام کی روشنی میں داخل کر لیا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں تو ہی توبہ کر چکے تھے، میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ طائب قبول کر لے۔ مامی کا نام فاطمہ رکھا گیا تھا اور سارہ کا نام میری خواہش پر مریم۔ شادی کا 1 سال نہایت پرسکون گزر گیا۔ میں اپنے دل پر رکھے ہوئے بوجھ سے اب عاجز ہو چکا تھا، اس لیے میں نے مامی اور اپنی بیوی مریم سے اجازت لی کہ میں کچھ عرصے کے لیے پاکستان واپس جانا چاہتا ہوں۔ مریم اپنی دونوں بچیوں کو لے کر میرے ساتھ ہی پاکستان جانا چاہتی تھی اور میں چاہ کر بھی اسے منع نہیں کر پا رہا تھا، لیکن میری خواہش تھی کہ میں اکیلا ہی پاکستان جاؤں اور شکیلہ خالہ سے مل کر حجاب کے بارے میں بات چیت کر سکوں۔ میں نے فاطمہ مامی کو صاف بتا دیا کہ میں شاید پہلی اور آخری بار پاکستان جا رہا ہوں اور میں اپنے گھر والوں کو قطعاً یہ اطلاع نہیں دوں گا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں۔
پچھلے کچھ عرصے سے میرا ان لوگوں سے رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ پہلے میری اماں، جو خود مجھے سارا سے شادی کرنے پر مجبور کرتی رہتی تھی، جب انہیں میرے نکاح کی تصویریں ملی تھیں تو انہوں نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کر دیا تھا کہ میں نے 2 بچوں کی ماں سے شادی کیوں کی۔ اب انہیں اپنی بھتیجی اور بھابھی میں ہزاروں عیب نظر آنے لگ گئے تھے، کیونکہ وہ اچھی طرح سے سمجھ چکی تھی کہ اگر میں نے یہ شادی کر لی ہے تو پھر میرا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، اور پہلے ہی میں انہیں پیسے نہ بھیج کر ان کی نظروں میں نافرمان بن چکا تھا۔ مہینوں گزر جاتے، اب گھر سے کوئی میسج بھی نہیں آتا، اور یوں ہم سب لوگ پاکستان پہنچ گئے۔ میں نے پہلے ہی ہوٹل میں بکنگ کروا لی تھی۔ ایئرپورٹ سے سیدھا ہوٹل جا کر سامان رکھا، فریش ہونے کے بعد کھانا کھا کر ہم لوگ سو گئے تھے۔ 2 گھنٹے کے بعد میری آنکھ کھلی تو مریم کے کہنے پر میسج چھوڑ کر ہوٹل سے باہر کو نکل آیا تھا۔ میرا رخ سیدھا انہی گلیوں کی طرف تھا جہاں پر میرا خاندان رہتا تھا۔ ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر ہی خالہ شکیلہ کا گھر تھا۔ میں چپ چاپ سیدھا ان کے گھر جا پہنچا تھا۔ میرا حلیہ بالکل بدل چکا تھا۔ میں نے اندازے سے ان کا مکان ڈھونڈا تو تقریباً ان کے وہی حالات تھے۔ دروازے پر دستک دے کر میں کافی دیر تک کھڑا رہا تو خالہ آہستہ آہستہ خود ہی دروازے تک پہنچی۔ میں نے جھک کر انہیں سلام کیا تو وہ کافی دیر تک مجھے پہچاننے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بتایا کہ میں حمزہ ہوں تو وہ میرے گلے سے لگ کر رو پڑی، اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر کے اندر لے گئی۔ گھر میں ہر طرف سناٹا تھا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ خالہ کے دونوں بیٹے کراچی چھوڑ کر لاہور جا پہنچے تھے۔ خالو کا پچھلے سال انتقال ہو گیا اور وہ تنہا اس مکان میں رہتی ہیں۔ ان کی بڑی بیٹی جو مری میں رہتی تھی وہ ان کا خرچہ پانی بھیج دیتی تھی، اور کچھ خالو کی پینشن سے گزارا ہو جاتا تھا۔ ان کی صحت بھی کچھ خاص ٹھیک نہیں تھی۔ خالہ نے مجھے دیکھتے ہی دیوار کی طرف منہ کر کے پڑوسن کو چائے بنانے کا کہہ دیا۔ میں انہیں روکتا ہی رہ گیا، لیکن وہ محبت کے ساتھ مجھ سے میرے بارے میں پوچھتی رہی۔ میں انہیں مختصر جواب دیتا رہا۔ خالہ کو جب معلوم نہیں تھا کہ میں آج ہی صبح پاکستان پہنچا ہوں، وہ مجھ سے میری امی اور گھر والوں کا پوچھنے لگی، تو میں نے انہیں صاف بتا دیا کہ میں گھر نہیں آیا، صرف آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ میں ان سے حجاب کے بارے میں بات چیت کرنا چاہتا تھا، لیکن ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ کچھ دیر میں ہی پڑوسن کی کم عمر بیٹی چائے لے کر آ گئی تھی۔ چائے پینے کے بعد میں نے بڑا حوصلہ جمع کیا اور خالہ سے حجاب کے بارے میں پوچھ ہی لیا تھا۔ خالہ، اسے ایک دم سے کیا ہو گیا تھا؟ آپ نے اس کو مری کیوں بھیجا تھا؟ کیا اس نے آپ کو کچھ بتایا تھا؟ خالہ میری باتیں سن کر چپ چاپ کچھ دیر تو سر جھکا کر سوچتی رہیں، اور پھر دھیرے دھیرے کہنا شروع کر دیا۔ بیٹا، تم تو جانتے ہو کہ نکاح سے پہلے ہی وہ سکول میں ٹیچنگ کر رہی تھی۔ گھر میں بھابھیوں کی وجہ سے ماحول اکثر خراب رہتا تھا، اس لیے میں نے نکاح کے بعد بھی اسے نہیں روکا۔ باجی روبینہ کا رویہ پہلے ہی ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہیں تھا۔ تمہارے اٹلی جانے کے بعد تو ان کے اندر اور بھی زیادہ غرور آ گیا تھا۔ میں نے صاف طور پر تمہارے جانے پر اعتراض کیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ ہرگز تمہارے ساتھ نہ کرتی۔ تمہارے جانے سے حجاب بہت زیادہ غمزدہ رہتی تھی اور بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ نہ ہی تم نے جا کر اس سے رابطہ کیا۔ معلوم نہیں کس بری نظر والے کی نظر لگی، اور میری وہ بیٹی جس کی پورا خاندان مثال دیتا تھا، نہ جانے کس ظالم شخص کے بہکاوے میں آ گئی۔ تمہارے جانے کے 2-3 ماہ بعد اس کی طبیعت خراب ہوئی۔ شروع میں ہم لوگ سمجھتے رہے کہ شاید کوئی اور مسئلہ ہے، لیکن جیسے ہی ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو اس کے دونوں بھائی اس کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ دونوں بہویں پہلے ہی نند سے بیزار تھیں اور اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ ان لوگوں نے فوراً سے یہ بات ہر طرف پھیلا ڈالی۔ تمہاری ماں تک بھی یہ خبر پہنچ گئی۔ اس نے بھی مجھے بھرے محلے میں ذلیل اور رسوا کر دیا تھا۔ میں نے حجاب کو بہت مارا اور اس سے اس بدبخت کا شخص کا پتہ بھی پوچھا تھا جس کے ساتھ اس نے یہ گناہ کر دیا تھا، لیکن وہ خاموش رہی۔ تمہارے خالو نے بہت مشکل کے ساتھ افضل اور احمد کو باز رکھا،
ورنہ وہ لوگ تو اس کم بخت کی جان ہی لے لیتے۔ خالہ یہاں تک بتا کر رونے لگ گئی تھی۔ میری حالت ایسی ہو رہی تھی کہ زمین پھٹے اور میں زمین میں ہی سما جاؤں۔ میں اٹھ کر خالہ کو پانی دیا۔ خالہ پانی پی کر پھر سے کہنے لگی، دونوں بہوؤں نے گھر میں کلیش کر کے رکھ دیا تھا کہ اگر یہ یہاں رہی تو وہ لوگ یہاں نہیں رہیں گے۔ میں نے اپنی کزن زلیخا سے بات کی، جو نیاب کی ساس ہے، اس کو ساری صورتحال بتا کر اس سے مدد مانگی۔ وہ بھلی مانس عورت تھی۔ بچپن کی دوستی کا بھی لحاظ رکھ کر اس نے حجاب کو اپنے پاس بلوا لیا۔ ہم لوگ محلے میں سر اٹھا کر نکل نہیں سکتے تھے۔ اس کم بخت نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں چھوڑا تھا۔ تمہارے خالو گھر میں بند ہو کر رہ گئے، اور پھر دونوں بیٹیوں نے یہ سب دیکھ کر اپنے سسرال کی طرف ہجرت کر لی۔ وہاں نیاب اور اس کی ساس نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ اس کا شوہر شادی کے بعد دبئی چلا گیا ہے، اور سسرال والے اسے اپنے ساتھ رکھنے پر راضی نہیں ہیں۔ میرا بڑا داماد بھی بہت اچھا انسان ہے، اس نے میرا خوب ساتھ دیا تھا۔ جب بچے کی ولادت کا وقت نزدیک آ گیا تو نیاب اور زلیخا نے حجاب سے کہا کہ وہ یہ بچہ اپنے گھر پر نہیں رکھیں گی۔ وہ اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ یہ بچہ کسی کو دے دے اور یا پھر اسے کہیں بھی رکھ کر آ جائے۔ یہ سن کر وہ جھلی ایک روز رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل گئی تھی۔ ہم لوگ پہلے ہی بدنام ہو چکے تھے، اب اگر خاندان میں کسی کو معلوم ہوتا کہ وہ گھر سے بھی بھاگ گئی ہے تو کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہتے۔ اس لیے ہم نے مشہور کر دیا تھا کہ وہ مر گئی ہے۔ کچھ روز تو نیاب اور اس کے شوہر نے اسے ڈھونڈا اور پھر تھک ہار کر بیٹھ گئے تھے۔ گاؤں میں یہ مشہور کر دیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے پاس واپس چلی گئی ہے۔ ان گزرے 5 سالوں میں کبھی بیٹوں نے مڑ کر میری خبر بھی نہیں لی۔ باپ کے انتقال پر کچھ دیر کے لیے آئے تھے۔ دونوں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہیں۔ مجھ بڑھیا کا بھی گزارا ہو ہی رہا ہے۔ کچھ نیا مدد کر دیتی ہے، کچھ تمہارے خالوں کی پینشن مل جاتی ہے، اور کچھ محلے والے بھی خیال کرتے ہیں۔ جب کسی چیز کی ضرورت ہو، ڈاکٹر کے پاس جانا ہو تو کوئی نہ کوئی لے کر چلا ہی جاتا ہے۔ میرا سینہ تنگ پڑ رہا تھا، مجھے سانس لینے میں بھی دشواری پیش آ رہی تھی۔ میں خالہ کو کچھ حوصلہ دیتے ہوئے مرے مرے قدموں سے واپس لوٹ آ گیا تھا۔ خالہ سے میں نے نیاب کا پتہ لے لیا تھا۔ میں ایک بار وہاں بھی جانا چاہتا تھا۔ میں نے خالہ سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کسی سے بھی ذکر نہ کرے کہ میں پاکستان آیا ہوا ہوں۔ ہوٹل واپس پہنچا تو مریم انتظار کر رہی تھی۔ دونوں بچوں کو اور بیوی کو لے کر میں باہر گھومنے پھرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ کئی روز ہوٹل میں رہنے کے بعد مریم نے مجھے مجبور کر دیا کہ مجھے اپنے گھر والوں سے بھی ملنا چاہیے، اور میں بے دلی کے ساتھ اپنے گھر چلا گیا۔ چھوٹے بھائی کی بینک میں اچھی خاصی نوکری لگ چکی تھی۔ ماں باپ خوشحالی سے پہلے ہی گھر بنا چکا تھے۔ مجھے دیکھ کر کسی کو کچھ خاص کوئی چیز کی خوشی نہ ہوئی۔ ابو جان نے عادتاً پوچھ لیا کہ کہاں رہ رہے ہو، تو میں نے انہیں بتایا کہ ہوٹل میں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک پاکستان میں ہو گھر رہنے کے لیے آ جاؤ۔ امی جان نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی۔ بھائی جان نوکری سے واپس لوٹا تو طنز کرنے لگا کہ دوسرے ملک کی نیشنلٹی ملنے کے بعد اپنے گھر والوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر آج یہ خیال کیسے آ گیا کہ ملنے چلا جاؤں۔ یہ وہی چھوٹا بھائی تھا میں نے بچپن سے جس کے سارے ناز نخرے اٹھائے ہوئے تھے، اور پڑھا لکھا کر اسے اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ اچھی نوکری کر سکے۔ میں نے اس کی تلخ بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ مسکرا کر ماں باپ کی طرف دیکھا اور ان لوگوں کو اتنا کہہ کر واپس لوٹ آیا، میں نے اپنی زندگی کے 5 قیمتی سال آپ لوگوں کی وجہ سے کچن کی نظر کر دیے۔ بیرون ملک جا کر پیسہ کمانا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ آپ کی بیٹیوں کی شادی ہو گئی، بیٹے کی پڑھائی مکمل ہو گئی، گھر بن گیا۔ کبھی کسی نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیسا ہوں؟ مریم ساری صورتحال دیکھ کر سمجھ چکی تھی۔ اگلے ہی روز ہم لوگ اسلام آباد کے لیے نکل گئے تھے۔ مجھے جلد از جلد مری کے اس قصبے میں پہنچنا تھا جہاں پر حجاب تھی۔ معلوم نہیں وہ زندہ بھی تھی یا نہیں۔ خالہ سے نیاب کا نمبر لے چکا تھا۔ مری پہنچ کر میں نے اس کے شوہر سے رابطہ کیا۔ وہ لوگ بڑے سادہ اور عزت کرنے والے لوگ تھے۔ وہاں جا کر بھی کچھ معلوم نہیں ہوا تو میں واپسی کے لیے نکلا۔
راستے میں ایک قبرستان پڑتا تھا۔ میری عادت تھی کہ میں جہاں بھی قبرستان دیکھتا وہاں پر جا کر کچھ دیر کے لیے سارے مردوں کے لیے دعا ضرور کیا کرتا تھا۔ میری گاڑی رکتا دیکھ کر قبرستان کا بوڑھا گورکن فوراً مجھ تک آ پہنچا تھا۔ غریب شخص تھا، میں نے حسب توفیق اس کی مدد کر ڈالی تو وہ مجھے بھی اس کو قبرستان کے ایک بزرگ کے مقبرے پر لے گیا تھا۔ میں ابھی دعا ہی کر رہا تھا کہ اچانک ایسا محسوس ہوا کسی نے مجھے بابا کہہ کر پکارا ہے۔ میں نے چونک کر پیچھے کی جانب دیکھا۔ پیچھے 1 سال کی گول مٹول سی شہزادی کھڑی تھی جس کا چہرہ ہو بہو حجاب کے جیسا تھا۔ میں اس کے پیچھے دوڑا تو گورکن بھی میرے پیچھے ہی چلا آیا۔ وہ بچی ایک کچے سے مکان میں داخل ہو گئی۔ سامنے ہی حجاب لکڑیوں کے چولہے پر کھانا بنا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ جیسے سکتے میں آ گئی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ مریم میرے پیچھے پیچھے ہی بھاگی چلی آ رہی تھی۔ وہ بھی حجاب کو دیکھتے ہی پہچان گئی کیونکہ میرے پاس اس کی ایک تصویر ہمیشہ ہی موجود رہتی تھی میرے پرس میں۔ تھوڑی دیر میں ہم سب لوگ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بوڑھے گورکن نے بتایا کہ یہ معصوم لڑکی اسے قبرستان کی دیوار کے پاس بے ہوش پڑی ہوئی مل گئی تھی۔ ولادت کے وقت قریب تھا۔ اس نے اور اس کی بیوی نے حجاب کی مدد کی۔ حجاب نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ بچہ ناجائز نہیں تھا بلکہ میری ہی ضد کا نتیجہ تھا۔ میں نے حجاب کو مجبور کیا تھا کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے ہوٹل کے کمرے میں چلی جائے۔ میں پاکستانی مردوں کی طرح بزدل تھا۔ گھر والوں کو تو یہ نہیں کہہ سکا کہ میں نے اپنی بیوی سے زور زبردستی اپنا حق وصول کر لیا ہے، لیکن بیوی کو طلاق کی دھمکی دے کر میں نے مجبور کر لیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ نتیجہ اتنا بھیانک نکلے گا کہ میری جائز اولاد ہی دنیا کی نظر میں گالی بن کر رہ جائے گی۔ حجاب زاروں قطار رو رہی تھی۔ میری غلطی معافی کے لائق ہی نہیں تھی، لیکن مریم نے اس سے بہت محبت اور سمجھداری سے قائل کر لیا تھا۔ ہم لوگ 3 روز وہاں پر رہے۔ میں نے اپنی بیوی اور بیٹی کا پاسپورٹ بننے کے لیے دے دیا تھا۔ وہ بوڑھا گورکن اور اس کی بیوی بے اولاد تھے۔ حجاب سگی اولاد کی طرح ان کی خدمت کر رہی تھی۔ چاچا خدا بخش نے حجاب کو راضی کر لیا کہ وہ اٹلی چلی جائے اپنی بیٹی کے بہتر مستقبل کے لیے۔ میں واپس اٹلی آ گیا تھا۔ بے شک میں نے بہت بڑی غلطی کر ڈالی تھی، لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حجاب اور اس کی بیٹی کی جان بچ گئی تھی۔ 3 مہینے کے بعد حجاب بھی اٹلی پہنچ گئی اور یوں میرا خاندان مکمل ہو گیا تھا۔ خدا کبھی کسی کو اس آزمائش سے نہ گزارے۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔